تو قربانی اسی کے ساتھ قربانی بھی کرنی ہے، چند مسائل قربانی کے بھی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ شریعت کے مزاج میں قربانی ہر اس مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے، یعنی عاقل ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، مرد اور عورت، اور صاحب نصاب ہو، ان پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد؟ جس مرد اور عورت کے قبضے میں 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت، اس کی قیمت وہ ہو، اور یا مال تجارت ہو اتنا، یا ان 4 چیزیں ہیں، ان چاروں میں سے تھوڑی تھوڑی سب کو ملا کر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ عید کی صبح بھی اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو غروب آفتاب تک اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ایک جانور خرید کر کے اللہ کے حضور قربان کرے۔ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہو، حدیث شریف میں ہے، اچھی تر و تازہ، موٹی ہو، خوبصورت لگے، جو دل کو پسند آئے۔ اللہ ہمارے دلوں کے تقوی کو اور محبت کو اور اطاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے خرچ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرا بندہ ہے، میں نے حکم دیا ہے، یہ میرا حکم کس طرح، کس اعتبار سے پورا کرتا ہے، خوشی سے پورا کرتا ہے یا نہ خوشی سے پورا کرتا ہے۔ اللہ کو دلوں کے راز جاننے والے، دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں، دل کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو خوشی کے ساتھ، گوشت خوری مقصود نہ ہو کہ میں گوشت کھاؤں گا، بچے کھائیں گے، نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور نیت کیا ہو؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز ہے تو اللہ کے لیے، میری قربانی ہے تو اللہ کے لیے، میری زندگی ہے تو اللہ کے لیے، میری موت ہے تو اللہ کے لیے۔ اچھی موٹی تعداد قربانی۔ سنت یہ ہے کہ خرید کر اپنے پاس رکھی جائے اور 1 مہینہ 2 مہینہ اس کی خدمت کی جائے، یہ سنت عمل ہے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو ذبح کیا جائے، قربان کی جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مسائل ہیں، نہیں خرید سکتا، نہیں رکھ سکتا، تو عید کی رات کو بھی خرید سکتا ہے، عید کے دن کو بھی خرید سکتا ہے۔ پھر 3 دن ہے، پہلا دن افضل، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ اگر پہلے دن نہیں کر سکا دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں کر سکا تیسرے دن کر لے، لیکن تینوں میں سے پہلا دن افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو افضلیت پہ عمل توفیق عطا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک والی قربانی نہ ہو، فقہا نے لکھا ہے ایک والی قربانی نہ ہو، اس کی ایک آنکھ وہ اس کی بینائی ختم نہ ہو۔ اگر جس جانور کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہے، وہ ایک والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ 1/3 حصہ، تہائی حصہ یا تہائی حصے سے کم ہے تو پھر ہو جاتی ہے، تہائی حصے سے کم ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کے دونوں کان پیدائشی طور پہ نہ ہو، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور ایک کان ہو ایک نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر دونوں کان ہیں، ایک کان 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جاتی ہے، زیادہ کٹا ہوا ہے تو نہیں ہوتی۔ اگر ایسا جانور جس کے دونوں سینگ پیدائشی نہیں ہیں یا ہیں تو چھوٹے ہیں، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا جانور جس کی دونوں سینگ تو ہیں لیکن ایک سینگ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہے، یا 1/3 حصہ سے، تہائی حصے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ ایک والا ہے۔
ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹا ہوا ہو، ایک والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کی زبان آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کے دانت بالکل نہیں ہیں، دانت بالکل نہیں ہیں، اور یا دانت ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، دانت ہیں ٹوٹے ہوئے، اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ نہیں چر سکتا، چارہ نہیں چر سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسائل ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ ایسا جانور، ایسی گائے یا ایسی بھینس جس کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن وہ ناکارہ ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ بکری کے لیے اس کے 2 تھن ہوتے، اس کا ایک نہ ہو، ایک ناکارہ ہو، ایک ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ان مسائل کو دیکھ کر کے قربانی کا جانور خریدنا ہے، اور عین اس وقت جس وقت قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے عین وقت میں اگر وہ جانور گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ایک والا نہیں ہے، خریدتے وقت وہ ایک والا نہیں تھا، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس کو کوئی زخم آ چکا ہے گراتے وقت، گرتے وقت، تو پھر بھی ایسا جانور ایک والا نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل آپ کو سمجھ آئے ہیں؟ کوئی فائدہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ ایمان سے کوئی فائدہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قربانی کا جانور جب قربان کیا جاتا ہے، مسلمان کی شان ہے نا، قربان جانور کو قربان کرتا ہے، گلی گلے پہ چھری چلاتا ہے، سنت ابراہیمی پوری کرتا ہے، رب کائنات اس کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک ایک بال کے بدلے میں رب کائنات ایک ایک گناہ مٹاتے ہیں، ایک ایک درجہ ملتا ہے۔ قربانی کے یہ چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھینس ہو، بھینسا ہو، اونٹ کی عمر 5 سال، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور گائے، بھینس، بھینسا، بیل، ان کی عمر 2 سال ہو، 2 سال سے اگر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بکرا اور بکری ہے، اس کی عمر 1 سال سے کم ہو تو نہیں ہوتی، اور دمبا اور بھیڑ اگر 6 مہینے کی بھی ہو، سال والوں کے دور سے اگر دیکھا جائے، سال والوں میں چھوڑ دیا جائے، سال والے دمبا اور بھیڑوں میں، اور وہ اتنا فربا اور موٹا ہو کہ ان جیسا لگتا ہو تو اس کی جائز ہے۔ یہ مسائل ہر سال دہرائے جاتے ہیں، قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، نئی چیز ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ اصلاح کے لیے قیامت تک قرآن اصلاح کرتا رہے گا، شریعت مصطفی میرے اور آپ کی اصلاح کرتے رہے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔